بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سب سے پہلے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا ایک مین مقصد میرا یہ ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں انشاءاللہ ہم اپنا بجٹ پیش کریں گے، لیکن اس بجٹ کو پیش کرنے سے پہلے کچھ مہینوں سے ہم اس پروسیس کے اندر، اس پروسیجر کے اندر، شیئرنگ کے اندر ڈپارٹمنٹس کے ساتھ یہ سارے ایک میکینزم کو ساتھ لگ چلتے ہوئے پچھلے کوئی 3-4 مہینوں میں اس میں انوالوڈ ہیں، اور اس پورے پروسیجر میں بہت سارے سوشل میڈیا کے تھرو، ٹویٹر کے تھرو، فیس بک کے تھرو، عام لوگوں کے تھرو، ڈپارٹمنٹس ہوں، ریپریزنٹیشن ہو لوگوں کی، یا وہ لوگ جو اپنے ساتھ کسی ایک کانسیپٹ کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ ہمارے پاس آئے، ہم نے تقریباً ان 4-5 مہینوں میں اس پہ بڑی ڈیلیبریشن کی، اور پھر پچھلے 2-3 سال کے بجٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح ہم نے شروعات کی، پہلا بجٹ جب ہمارے پاس آیا تو ہم نے سب سے پہلا ٹاسک جو اپنے ذہن میں رکھا وہ یہ تھا کہ بلوچستان کی سب سے بڑی چیز اس کی پسماندگی ہے جو پچھلے 15-20 سالوں میں اس نے فیس کی ہے، اور وہ پسماندگی کالج کی صورت میں، اسکول کی صورت میں، روڈ کی صورت میں، ترقیاتی کام کی صورت میں، ڈیم کی صورت میں، پانی کی اسکیمات کی صورت میں، سوشو اکنامک انویسٹمنٹ کی صورت میں، اور بہت ساری چیزوں کی صورت میں ان 15-20 سالوں میں بڑھتی گئی اور نظر آئی۔ لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی روڈ سے یا کسی اور چیز سے کس طرح مستفید ہوتا ہے، اور لوگوں کے مسائل بہت مختلف ہیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، لوگوں کے پاس زندگی کا ایک طریقہ کار نہیں ہے۔ کچھ لوگ فیس بک اور ٹویٹر کے تھرو جب میں کمنٹس ان کے دیکھتا ہوں تو ان کا فوکس ہوتا ہے کہ جی آپ باقی ساری چیزیں چھوڑیں، اس طرف توجہ دیں۔ کچھ کہتے ہیں نہیں جی یہ چیز بھی ٹھیک ہے لیکن آپ اس طرف زیادہ توجہ دیں، اور اس طرح باقی بہت ساری چیزیں، اور یہ سارا وہ سیناریو ہے جس کو پچھلے 2-3 سال میں ہم دیکھتے دیکھتے الحمدللہ 2021 کا جو بجٹ ابھی ہم 21-22 کا بنانے جا رہے ہیں، تو ہر سال ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان سب چیزوں کی طرف جائیں جو ایک صوبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب میں اس کو تھوڑا سا سامنے لاتے ہوئے، پہلے سال جس طرح ہم نے ایک بڑی کوشش کی کہ ڈیولپمنٹ پلان کیوں اتنا امپورٹنٹ کسی صوبے کے لیے بن سکتا ہے، آخر پی ایس ڈی پی ہے کیا، آخر اس میں ہے کیا۔ پی ایس ڈی پی ایک اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اس سے واقف ہوں گے جن سے میں مخاطب ہوں، لیکن بہت سارے لوگ شاید نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کچھ کانٹریکٹ ہیں، کچھ چیزیں ہیں، گورنمنٹ پی ایس ڈی پی بناتی ہے۔ صوبے کے اندر 2 بڑی چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا جو نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے، نان ڈیولپمنٹ میں آپ کی تنخواہیں ہوتی ہیں، اور آپ کے نان ڈیولپمنٹ دفاتر چلانا، چیزوں کو ایک جو رننگ آرگنائزیشن کا طریقہ کار ہے اس کو چلانا، اور کچھ پورشنز ہوتے ہیں جس میں آپ گرانٹس وغیرہ یہ ساری چیزیں رکھتے ہیں۔ پھر ایک آپ کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ جس کا ایک امپیکٹ سوشلی اور اکنامکس کی طرف جاتا ہے، وہ آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ کہلاتا ہے، اور ڈیولپمنٹ بجٹ میں اسکول، ہاسپٹل، روڈ، پانی کی اسکیم، ایگریکلچر، لائف اسٹاک، فارسٹ، ویمن ڈیولپمنٹ، آئی ٹی، سوشو اکنامک امپیکٹس کے پروجیکٹس، ٹریننگ، یوتھ پروگرامس، ویمن ڈیولپمنٹ، پیپل ود ڈسیبلٹیز، کوسٹ ڈیولپمنٹ، ٹورزم ہو، اسپورٹس کے مد میں باقی ساری چیزیں ہوں، بلڈنگز کا بنانا، کالجز کا بنانا، ہائر ایجوکیشن کی طرف جانا، یہ سارے وہ انفراسٹرکچر کے کام ہیں جو پھر آپ کی ڈیولپمنٹ سے ہوتا ہے۔ اور میں بڑا عموماً کبھی کبھی اسمبلی میں بھی سنتا ہوں کہ جی کانکریٹ اور مارٹر سے قومیں کامیاب نہیں ہوئی ہیں۔ اگریڈ، کانکریٹ سے قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہیں، قومیں مارٹر جسے ہم روڈ کہتے ہیں اس سے بھی کامیاب نہیں ہوتی ہیں۔ یہ تو ایک انفرادی انسان ہے جو کسی قوم کو آگے لے جاتا ہے۔ ایک قوم جب تعلیم کی طرف جاتی ہے، سہولت کی طرف جاتی ہے، خوشحالی کی طرف جاتی ہے، لیکن ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ یہ جو مارٹر اور کانکریٹ ہے، اگر یہ ایگزسٹ نہیں کرے گا تو جس چیز کی طرف ہم لے جانا چاہ رہے ہیں تو اس کو پانے کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہوں گی۔ مثال کے طور پر اگر آج کے دور میں آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس یہ فون کی سہولت نہیں ہے، آپ کے پاس ٹویٹر نہیں ہے، آپ کے پاس واٹس ایپ نہیں ہے، آپ کیا محسوس کریں گے؟ آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ آپ اس دنیا سے بالکل لا تعلق ہیں،
نہ آپ کو کسی چیز کا علم ہے، نہ چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، لیکن یہ ایک وے آف کمیونیکیشن ہے۔ دنیا نے جہاں بھی ترقی کی ہے صرف کمیونیکیشن کے بہترین آگے ترقی کو لے گیا ہے۔ ایک روڈ کیا لے جاتا ہے؟ ایک روڈ کاروبار کے علاوہ جہاں جہاں روڈ جاتا ہے وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملتا ہے، علاقے کے لوگوں کی خوشحالی آتی ہے، وہاں کے بازار، وہاں کے کاروبار، کسی کے پاس ٹریکٹر، کسی کے پاس گاڑی، کسی کے پاس ٹرک، کسی کے پاس مزدور، یہ ساری سوشو اکنامک جو اس کا آؤٹ کم ہے، ہر روڈ 1-2 کلومیٹر پہ یہ ایک بہت بڑی افادیت دیتا ہے، لیکن جو سب سے بڑی افادیت دیتا ہے وہ ترقی کی راہیں کھولتا ہے، وہ آسائش پیدا کرتا ہے سفر کے اندر، وہ ان جگہوں تک اسکول کی رسائی، اسپتال کی رسائی، کاروبار کی رسائی، مال مویشی کا منڈی تک پہنچنا، ایک عام آدمی کو ایمبولنس میں اپنے خاندان کو کہیں لے جانا، ایک شخص کا سائیکل سے لے کے موٹر سائیکل، ٹرک، گاڑی تک کا سفر، بس کا سفر، اور اسی طرح اس علاقے میں دوسرے لوگوں کا جانا، وہاں اس کو ایکسپلور کرنا، وہاں کاروبار کرنا، وہاں سے ایگریکلچر کی مد میں چیزوں کو واپس کسی اور جگہ لے جانا، یہ ہے وہ کام جو ایک کمیونیکیشن کھولتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ میں ایک بڑی سہولت ہوتی ہے۔ 2 سیناریو ذہن میں رکھیں، ایک جگہ جہاں روڈ بالکل نہیں ہے، ایک جگہ جہاں روڈ بالکل ہے، اور خاص کر بلوچستان جیسے علاقوں میں جہاں روڈ نہ صرف کچے ہیں بلکہ پہاڑی علاقوں میں ہیں اور ایسے دشوار علاقوں میں ہیں جہاں پہ کوئی انسان اگر اپنی گاڑی، ٹرک، بس، کار، موٹر سائیکل، سائیکل تک کو اگر استعمال کرتا ہے تو چانسز یہ بنتے ہیں کہ ہر مہینے اس کے جیب سے اپنی گاڑی، اپنا ٹریکٹر، اپنا بس، اپنا ٹرک، اپنا موٹر سائیکل یا سائیکل کی سارے مرمتیں وہ اپنے جیب سے کراتا ہے، کیونکہ روڈ نہیں ہے، پتھر ہیں، ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے، تو ہر چیز جو شہر میں شاید 6 مہینے بعد بنتی ہوگی، یہاں وہ مہینے میں 2 یا 3 دفعہ بناتا ہے، اور خاص کر بلوچستان جیسے علاقے میں جہاں لوگوں کی کمائی اتنی کم ہے تو وہ اگر روڈ نہ ہو، سہولت نہ ہو، وہ کس طرح اپنی یہ سیونگز وہاں خرچ کریں۔ بلڈنگز کی ہم بات کرتے ہیں جہاں لوگ تانا کبھی کبھی دیتے ہیں کہ جی کانکریٹ پیدا نہیں کرتی، ٹھیک، کانکریٹ کیا ہے؟ کانکریٹ ہوگا تو ایک سکول بنتا ہے، کانکریٹ ایک اچھا بنتا ہے تو ایک کالج بنتا ہے، کانکریٹ ہے تو ایک گرلز سکول بنے گا، ایک ویمن سینٹر بنے گا، ایک بلڈنگ بنے گی جہاں افسر بیٹھے گا، ایک ہسپتال بنے گا، ایک BHU بنے گا، کوئی سپورٹس کی فیسلٹی بنے گی، کوئی فٹ سال بنے گا، کوئی انڈور جمنیزیم بنے گا، کوئی IT لائبریری بنے گا، کوئی نارمل لائبریری بنے گا، کوئی ڈیجیٹل فیسلٹی بنے گی۔ اگر آپ کانکریٹ کو اگر ان سب چیزوں سے نکال دیں تو آج کے دور میں ہم یہ تصور کریں کہ لوگ میدانوں میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کریں، ٹیچرز میدانوں میں بیٹھ کے صحت کی سہولت، صحت کے حوالے سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ میدانوں میں جا کے پڑھانا شروع کر دیں یا دیکھنا شروع کر دیں، تو یہ بار بار کہنا کہ کانکریٹ اور مورٹر جو ہے صرف ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایک کمپوننٹ ہے ہمارے بجٹ کا، جو میں صرف آپ کے ساتھ یہ 2 چیزیں شیئر کر رہا تھا، کیونکہ پچھلے بجٹ میں جب میں بیٹھا تھا تو اسمبلی میں اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی اور خاص کر اپوزیشن نے یہ 2 چیزوں کو اٹھایا تھا۔ ہمارا بجٹ آپ ضرور دیکھیں، پچھلا سال کا بھی اٹھا کے دیکھیں، اس سے پہلے کا بھی دیکھیے گا ضرور۔ ہماری گورنمنٹ نے کبھی اپنے آپ کو اسپیسیفک سیکٹورل ہم نے چیزوں میں انویسٹمنٹ کی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ ماضی میں کبھی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی، ویمن ڈیولپمنٹ کوئی انویسٹمنٹ نہیں، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کوئی انویسٹمنٹ نہیں، IT ڈپارٹمنٹ کوئی انویسٹمنٹ نہیں، انڈسٹری کوئی انویسٹمنٹ نہیں، مائننگ کوئی انویسٹمنٹ نہیں، لیبر کوئی انویسٹمنٹ نہیں، فارسٹ کے بڑا ایک بیسک سا ہے، ایگریکلچر کو 10-15 سال سے ہم بالکل ہی بھول گئے ہیں، اور اسی طرح باقی ہے اربن پلاننگ، اربن شہروں میں کیا ہو سکتا ہے، ماسٹر پلاننگ ہونی چاہیے، شہروں کو بننا چاہیے، بالکل لا تعلقی ہم نے کر دی تھی، اور اس طرح کئی ڈپارٹمنٹ ہیں، یوتھ افیئر کے حوالے سے ہو، کلچر کے حوالے سے ہو، ریلیجس افیئر کے حوالے سے ہو، مائنورٹیز کے حوالے سے ہو۔ ہماری گورنمنٹ جب آئی تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ بلوچستان، دیکھیں کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی ملک ہو یا کوئی صوبہ ہو، وہ اس وقت ترقی کرتا ہے جب وہ ایز اے ہول پروگریس کرتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے سوسائٹی یا اپنے اداروں میں چند چیزوں کو پکڑ لیں، جو کہ ماضی میں ہم نے کیا، ہم نے ڈیم، روڈ، کچھ چیزیں پکڑی اور باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیا، لیکن ہماری گورنمنٹ نے ایک بڑا
فارمولیشن کے ساتھ اپنے ہر سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی ہے، اور میں کہوں گا آپ ضرور اس کو گو تھرو کیجیے گا کہ آپ کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں ہم نے انویسٹمنٹ نہیں کی، اور وہ انویسٹمنٹ ہم نے 2-3 چیزوں کے حوالے سے کی ہے: ہیومن انویسٹمنٹ، ہیومن سوشو اکنامک انویسٹمنٹ، انڈسٹریل انویسٹمنٹ، فیسیلیٹیشن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا انویسٹمنٹ، یوتھ، ویمن، کینسر فنڈ، یونیورسل کارڈ جو ابھی ہم لے کے الحمدللہ آئے ہیں، اسی طرح لوننگ کا ایک میکینزم، ٹیکنیکل ٹریڈ کا میکینزم، BRCs، پولی ٹیکنیکس۔ ابھی ہم نئے کانسیپٹ کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ہر ضلع کے اندر ہم بورڈنگ ہائی سیکنڈری اسکول ہر ضلع کے اندر ایک بنائیں، اور اسی طرح اسی ضلع کے اندر ایک بورڈنگ کالج بنائیں، کیونکہ ہر ہمارے اسکولز بہتر نہیں ہو سکتے۔ آپ جتنی بھی انویسٹمنٹ کریں اور پھر جتنا ہمارے پاس وسائل کم ہیں، تو بہتر یہ نہیں کہ ہر ضلع کے اندر 100-200 کیپیسٹی والا ایک بورڈنگ اسکول ہو جو ایک ماڈرن طریقہ کار کا ہو، ایک ایسا بورڈنگ اسکول ہو جس میں اپنے اسپورٹس کمپلیکسز ہوں، جس میں اپنے فیسیلیٹیشن ہو، جس کے اندر اپنے آڈیٹوریمز ہوں، اس کے رہنے کی فیسلٹی ہو، وہاں کا جتنی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے لیے رہنے کی فیسلٹی ہو، ایک 30 ایکڑ کی فیسلٹی جو بورڈنگ کانسیپٹ پہ ہو، اور جس کا پڑھانے کا بھی نظام نارمل ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا نہ ہو، بلکہ ہم اس کا ایک بورڈ بنائیں، اور وہ بورڈ کو ہم سالانہ گرانٹ دیں کہ وہ اپنا اس اسکول کا بلوچستان ایجوکیشن پالیسی اور جو بھی ہمارے ایجوکیشن پالیسیز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے ٹیچرز، وہ اپنا میکینزم اور اپنا رننگ سسٹم خود بنائیں، تاکہ ہم ہر ضلع سے کم سالانہ ایک ایسے کچھ نوجوان بچے اور بچیوں کو آگے بڑھا سکیں جو اسی طرح پھر اسی کالج میں جائیں اور اسی طرح پھر یونیورسٹیز میں جائیں۔ تب ہو سکتا ہے ہم جا کے ایک ایجوکیشن میں ایز گڈ آفیسرز، چاہے پولیس میں جائیں، لائرز بنیں، ڈاکٹرز بنیں، فوج میں جائیں، بزنس مین بنیں، پولیٹیشنز بنیں، کچھ بھی بنیں، جب تک ہم یہ ایک فوکسڈ میکینزم ایجوکیشن اس طرح کا نہیں بنائیں گے، ہم شاید اگلے 10 سال تک یہی رونا روئیں گے کہ شیلٹر اسکول ہے تو ہائی اسکول کے اندر فیسلٹی مسنگ ہے، تو مڈل اسکول کے اندر کچھ نہیں ہے، تو کالج کے اندر کچھ نہیں ہے، لیکن ہم وہ بھی ساتھ کر رہے ہیں، ہم یہ ایک نیا پروگرامز کے ساتھ ساتھ وہ والا بھی ہے جو موجودہ ہے ان کو بھی بہتر کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ یا ایک بجٹ آپ کا ہوتا ہے وہ اس طرح کور اپ ہوتا ہے بہت سارے چیزوں میں۔ میں ٹائم ٹو ٹائم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کچھ اور چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں آج کے اس مین ویڈیو کا مقصد کہ پچھلے 3-4 مہینوں میں بہت سارے لوگوں کی محنت ہے، جس میں ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، منسٹرز ہیں، ہمارے بہت سارے اداروں کے لوگ ہیں جو دن رات بیٹھے ہیں، میرے ساتھ ہیں، خود بھی بیٹھے ہیں، اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم بار بار ایک اچھے اسٹریٹجی کے تحت اپنی اس ڈیولپمنٹ کو اور باقی ساری چیزوں کو آگے دیکھیں، چاہے اس میں لاز ہوں، پروسیسز ہوں، رولز ہوں، انویسٹمنٹ ہو، انفراسٹرکچر ہو، گڈ گورننس کے اسٹیپس ہوں، سوسائٹی کے اس طبقے کو مدد کرنا جو بالکل کمزور ہے، جو غریب ہے، اس کو آگے کی طرف لانا، اس کے لیے وہ کون سے وسائل اور کون سے اپرچونیٹیز پیدا کرنا، جو پچھلے 2 سال سے بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن ابھی ہم زیادہ اس میں محنت کر رہے ہیں اور اس کو زیادہ آگے کی طرف لا رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا مقصد ایک کنسولیڈیٹڈ اور ایک اوور آل چیزوں کو سامنے لاتے ہوئے ہے، ہم ہر اس پہلو، ہر اس چیز، ہر اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے صوبے کے لیے پلان بنائیں، تاکہ ہم سے جو چیزیں شاید پچھلے سال نہیں ہوئیں، اس سے پہلے نہیں ہوئیں، ان کو ہم اس سال میں کور کریں، اور ہم نے اس پہ بڑی ڈیلیبریشن کیا، اور ہم ہمیشہ آپ سے بھی رائے مانگتے ہیں، بلکہ میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ اور ہمارے بہت سارے آفیسز ہیں اور جن لوگوں کو ہم نے ڈپیوٹ کیا ہے وہ اسی فیس بک یا ٹویٹر کے تھرو آپ کے چیٹس، آپ کے کمنٹس کو دیکھتے بھی ہیں، پھر ہمیں سجیسٹ بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کا ایک ٹرینڈ کس کی طرف ہے، کس چیز کی طرف ہے، کس کو آگے لے جانا ہے۔ تو اس سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس بجٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں 1-2 اور ویڈیوز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس لیے یہ شیئر کروں گا کہ ہمیں ایک بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز میں چیزوں کو اپنے پبلک کو بھی بتانا چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے جو مسکنسیپشنز پیدا کی جائیں یا ان پہ بات ہو، اور بہت ساری چیزیں شاید ہمارے ذہن میں بھی نہ ہو سکتا ہے ایک بہت اچھی تجویز بھی آئے، اور ہم نے ہمیشہ ایک اچھی تجویز کو ایکسیپٹ کیا ہے، چاہے کہیں سے بھی آئی۔ وہ تنقید اگر کبھی اپوزیشن سے آتی ہے، لوگوں سے آتی ہے، اخبار کے تھرو آتی ہے،
میڈیا کے تھرو آتی ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ایز اے گائیڈنس ٹو اس، جو شاید ہمارے ذہن میں نہیں ہو، اور ہم اس کو انکارپوریٹ کرتے ہیں. لہٰذا 2021-22 کا بجٹ بھی ہم اسی طرح بنانے جا رہے ہیں. اس سال ہم نے ایک اور چیز بھی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماضی میں وفاقی حکومت کے ساتھ ہماری جو صوبائی حکومتیں تھیں ان کا یقینی طور پہ ایک میکینزم تھا کہ وہ انفرادی طور پہ زیادہ تر اور سرکاری سطح پہ ایز اے گورنمنٹ کم وہ اسکیمیں وفاق سے منظور کراتے تھے جو اوور آل پبلک کے بینیفٹ میں ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا 100% ایسی اسکیمات نہیں بنی، اچھی بھی بنی ہیں بہت ساری ہے، لیکن ہم جب کمپیریزن کرتے ہیں کہ جو 100 چیزیں بننی تھیں ان میں سے کتنی ایسی تھیں جو ایک افادیت کے ساتھ لوگوں کو جس نے فائدہ دینا تھا، اور کتنی ہیں جنہوں نے شاید انفرادی طور پہ لوگوں کو دینا تھا یا کسی خاص علاقے کو دینا تھا. تو پچھلے 2 سال سے کرنٹ پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی ٹیم کے ساتھ ہم نے بڑی ڈیلیبریشن کی، اور الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا بلکہ لوگ ان پروجیکٹس کو دیکھیں جو ہم نے پش کیا، جن کو ہم نے یہاں پہ پلان اچھا کیا، اور پلان ہم نے بڑے ڈفرینٹ انداز میں کیا. ایک ٹائم تھا کہ وفاق میں صرف وہ اسکیمیں جاتی تھیں کہ یا تو چند وزیر اعلیٰ کوئی تھا تو وہ کچھ اپنے علاقوں میں کام لے جائے، یا کچھ چیزیں ایسے روٹین میں چلی جاتی تھیں، یا کچھ لوگ اسلام آباد پہنچ جاتے تھے اور وہاں اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے اپنی اسکیمیں ڈالتے تھے. ایز اے پالیسی کبھی ہم نے کوئی اسکیم نہیں بھیجی، یعنی کہ گورنمنٹ کی کیا اسٹریٹجی ہے، ہم اس سال وفاق سے کیا کام لینا چاہتے ہیں اور کس پلاننگ اسٹریٹجی کے تحت لینا چاہتے ہیں. کیا صحت میں لینا ہے، ہم نے ڈیمز میں لینا ہے، روڈز میں لینا ہے، سوشو اکنامک اپلفٹ میں لینا ہے، ایجوکیشن میں لینا ہے، پبلک نیڈ کے حوالے سے لینا ہے، وہ کیا کام ہو سکتے ہیں. میرے خیال ایسی کوئی پالیسی کبھی میں نے تو نہیں دیکھی، بس جو اسکیمات پسند کی تھیں یا کچھ لوگوں نے اس پہ ڈیلیبریشن کی تو اس کو پرسو کیا گیا اور اس کو آگے لے جایا گیا. اس دفعہ پچھلے 2 سالوں سے ہم بلوچستان کے ہر ضلع کی ایک اسیسمنٹ ہم کرتے ہیں، اور ہم نے کی ہے، چاہے وہ کوئٹہ ہو، موسیٰ خیل ہو، تافتان ہو، قلعہ عبداللہ ہو، قلعہ سیف اللہ ہو، جیونی ہو، پنجگور ہو، تربت ہو، لسبیلا ہو، آوران ہو، سارے ضلعوں کا. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 15-20 سالوں میں کن اضلاع کو کیا کیا وفاق سے ملا، اور کس نوعیت کا ملا، اور کتنی کمپلیٹ ہوئے، کتنے نہیں ہوئے، اور کچھ ایسی اسکیمات جو بلوچستان کو مجموعی طور پہ جن کی بڑی ضرورت ہے. اس کی مثال آپ کا ویسٹرن روٹ جو یوگ، قلعہ سیف اللہ، کچلاگ اور کوئٹہ تک جو بن رہا ہے، الحمدللہ چمن سے کچلاگ سے کوئٹہ، کوئٹہ سے خضدار، خضدار سے کراچی تک یہ جو مین ہائی وے ہے اس کی تعمیر کی بات ہو، کوئٹہ کا ویسٹرن بائی پاس روٹ ہو، اسی طرح ڈیرہ مراد کا بائی پاس ہو، اسی طرح وندر ڈیم ہو، اسی طرح نولنگ ڈیم کی انشاءاللہ تیاری ہو رہی ہے، اسی طرح ہمارا جو ہے خاران کے اندر جو ڈیم ہے اس کے حوالے سے بات ہو، باقی جو گوادر کے اندر 3-4 بہت بڑے پروجیکٹس وفاق کے، جس میں ایسٹ بے کا تھا، گوادر کا واٹر پائپ لائن کا سسٹم تھا، تربت کے اندر ایک بہت بڑا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے جو گورنمنٹ آف بلوچستان اور گورنمنٹ آف پنجاب مل کے بنا رہی ہے. اسی طرح ہمارے ان اضلاعوں کے اندر جہاں روڈ ایکسیسیبلٹی اور ڈیمز اور ہاسپٹلز اور ہیلتھ کے حوالے سے نہیں ہیں، تو ہم نے 2 پیکیجز، جو ایک بہت مشہور ہو گیا، حالانکہ وہ نام بالکل ٹھیک نہیں تھا، اور وہ نام صرف اس لیے ساؤتھ پیکیج اس کو ہم نے بولنا شروع کر دیا کیونکہ وہ ساری اسکیمات نیچے کی طرف تھی. تو نارملی جب آپ پریزنٹیشن دیتے ہیں تو اشارہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا شمال کی طرف یا جنوب کی طرف، تو شمال یا جنوب یا اس طرح باقی جو ڈائریکشنز ہم دیتے ہیں تو وہ کسی پروجیکٹ کا نام ہی بن گیا. لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ اس پیکیج کے تحت بلوچستان کے تقریباً ویسٹرن بلاک کے، جس میں رکشان ڈویژن ہے، جس میں کلار ڈویژن کے کچھ ضلع ہیں اور پھر مکران ڈویژن کے ہیں، وہ ایڈریس ہوئے ہیں، تو پھر اس سال موجودہ پی ایس ڈی پی، فیڈرل پی ایس ڈی پی میں ہم ان اسکیمات کو لائے جو اضلاع اس پیکیج کے علاوہ جہاں ہم نے کام دینا ہے، جہاں یوب ہو، لورالائی کا تھا، دکی کا ہو، زیارت کا ہو، قلعہ سیف اللہ کا ہو، نصیر آباد ڈویژن کے اسکیمات ہوں، کلار ڈویژن کے کلات کے اسکیمات ہوں، اسی طرح نوشکی سائٹ یا قلعہ عبداللہ سائٹ. تو مجموعی طور پہ چاہے ساؤتھ کا پیکیج تھا یا یہ نارتھ کا پیکیج تھا، ان کو ملا کے ہم نے پورے بلوچستان کے لیے دیا ہے، اور ایک ذہن بنا کے دیا ہے کہ صوبائی حکومت کہاں کام کر رہی ہے، کن سیکٹرز میں کر رہی ہے، کیا چیزیں ہم سے رہ گئی ہیں اور کیا چیزیں ابھی ہم نے وفاق سے کرانی ہیں. تو میں اندازہ کرتا، اور ہم نے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بہت بڑا کام چل رہا ہے ہمارا، کہ ہم نے ہر چیز نئی نہیں بنانی.
جو ماضی میں 10-15 سالوں میں جو پروجیکٹس ہیں جو 10-10 سال جن کو لگ گئے ہیں، 15-15 سال لگ گئے ہیں، الحمدللہ پچھلی حکومتوں کے کوئی 1000 سے لے کے 1400 اسکیمات ہماری گورنمنٹ نے کمپلیٹ کی ہیں، اور وہ ایسی اسکیمات تھیں کچھ 15 سال پرانی، 20 سال پرانی، 8 سال پرانی، اور صرف چونکہ پلاننگ ڈیولپمنٹ میں اس کا ایک فائنینشیل پلاننگ اسٹریٹجی کبھی نہیں بنائی گئی ٹھیک، تو ان حکومتوں نے اتنی اسکیمیں پائپ لائن میں ڈال دیں کہ جو نامکمل ہونے والی اسکیمات تھیں. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ 1 کروڑ کی ایک اسکیم ہے، ہم نے نہیں بنائی، پچھلی حکومتوں نے بنائی، اور سالانہ بجٹ میں اس سال اس اسکیم کے لیے انہوں نے کیا رکھا، 10 لاکھ روپے. اگلا سال آیا پھر 10 لاکھ روپے، اگلا سال آیا پھر 10 لاکھ روپے. تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس پالیسی کے تحت تو اس 1 کروڑ کی اسکیم کو 10 سال لگیں گے بننے کے لیے. اور اس اسکیم وجہ دینی کیا تھی کہ جی بہت اسکیمات دینی ہے لیکن پیسے تھوڑے تھوڑے بانٹ دیں گے، تو یہ کوئی حل نہیں ہے. اور آج کیا ہوا، آج وہ جن اسکیمات کو 1500 اسکیمات کو ہم کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں، شاید یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں تھی ایز اے نیو گورنمنٹ ہمیشہ اپنی بہت زیادہ پالیسیز، بہت ساری پروجیکٹ لاتے ہیں، لیکن ہم نے جب ایک اسٹریٹجی بنائی تو ہم ان کو بھی کمپلیٹ کر رہے ہیں، اور ہم ان حکومت کے نسبت جو نئی پروجیکٹس ہیں ان کو بھی زیادہ لا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت بلوچستان پہلی حکومت ہے فائنانس ایکٹ کے حوالے سے جس نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے کہ کم سے کم قانونی طور پہ 20% سے کم آپ کسی اسکیم کے لیے نہیں رکھ سکتے. یعنی کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ کوئی بھی اسکیم بنے گی بلوچستان میں انشاءاللہ اس ایکٹ کے تحت اس نے 4 سال میں کمپلیٹ ہونا ہے، اور اگر ہم نہیں کرتے قانونی طور پہ ہم کٹہرے میں بھی جا سکتے ہیں، ہم چیلنج بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ماضی میں کبھی کسی نے نہیں کیا. کوئی حکومت آئی، انہوں نے دیکھا کہ ماضی کی حکومتیں تھیں، جی کتنا فنڈ ہے، جی 20 ارب روپے دینا ہے، کوئی دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 2 ارب دے دیں، باقی نئی اسکیمات میں ڈال دیتے ہیں. ہماری حکومت آئی، ہم اس میں ڈال دیتے ہیں. انہوں نے جن کے ساتھ یہ کام کیا ان کی بھی ایسی ہوئی کہ ان کے بعد جو دوسری آئیں انہوں نے کہا ان کی بھی روک دیں. یوں کرتے کرتے 3-4 گورنمنٹ ایک دوسرے کی اسکیمات کرتے کرتے سب نے روکی. اور یہی وجہ ہے جب بلوچستان میں آپ بہت جگہ جاتے ہیں تو آپ کو انکمپلیٹ روڈ ملتے ہیں، انکمپلیٹ ہاسپٹلز مل رہے ہیں، انکمپلیٹ اسکول، انکمپلیٹ کالجز. کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی اسٹریٹجی کبھی پلاننگ ڈویژن میں ایسی بناتے نہیں ہیں کہ آپ ایشور کریں کہ اس اسکیم کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کے لیے اتنی رقم ہے اور کم سے کم 3-4 سال میں ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. ہماری گورنمنٹ نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ بہت سارے اسکیمات جو بہت چھوٹی نوعیت کی ہیں ہم نے 1 ہی سال میں ان کو کمپلیٹ کیا. جو تھوڑا لانگر ٹائم میں جاتی ہیں 2 سال سے 3 سال ہم نے اس کے لیے بنایا، اور جو ہماری لانگ لاسٹنگ ہے ان کو 4 سے 5 سال کے لیے ہم نے بنایا، تاکہ ہم انشاءاللہ 5 سال کے بعد کم سے کم اس گورنمنٹ کی میکسیمم اسکیمات کمپلیٹ ہو جائیں، جس کی افادیت لوگوں کو ملے، جس کا سروس ملنا شروع ہو، اور جو اسکیم ایک سستے طریقے سے بن بھی جائے. یہ نہ ہو کہ آپ نے آج اسکیم بنائی ہے اور اگر اس نے 10 سال بعد کمپلیٹ ہونی ہے تو 10 سال بعد ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے تو وہ اسکیم کبھی بننے کی بھی نہیں جائے گی. تو یہ بھی ہماری ایک اسٹریٹجی ہے جس کو ہم نے اپنایا ہے، اور اسی تحت ہم پرانے کاموں کو بھی کر رہے ہیں اور سارے نئے کام کو بھی کر رہے ہیں. تو دیکھیں گورننس ایک مجموعہ ہے جس میں آپ ہر سیکٹر کو دیکھتے ہیں، آپ گورننس بھی دیکھتے ہیں، آپ مانیٹرنگ بھی دیکھتے ہیں، آپ چیزوں کو ایسیس بھی کرتے ہیں، انالائز بھی کرتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کے بعد پھر آپ کی ایک اسٹریٹجی بنتی ہے. اور الحمدللہ ہماری گورنمنٹ اسی چیز پہ بلیو رکھتی ہے اور پچھلے 3 سال میں یہی کر رہی ہے. بہت سارے سوالات ضرور اٹھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، کیا چیزیں ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کرتا ہوں. بلوچستان کی ترقی کا ہر کام، چاہے صحت، سہولت، لیجسلیشن، میٹنگز، ہر چیز، گراؤنڈ پہ چیزوں کا ہونا، ان کا امپلیمنٹ ہونا، ان کا سٹارٹ ہونا، ان کی افادیت نظر آنا، میں سب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بلکہ ہمارے دوسرے جو سوشل میڈیا کے آپریٹرز ہیں، جو ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو ہم چاہے گورننس ہو، امپلیمنٹیشن ہو، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو، اسٹریٹجی ہو، لا ہو، امینڈمنٹس ہوں، رولز ہوں، بزنس ہوں، ان ساری چیزوں اور جو وفات کے ساتھ ہمارے کام ہو، ان سب کا مجموعہ لے کے ہم آگے چیزوں کو لے جاتے ہیں. اور ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف کچھ چیزوں کو پک کریں. ہو سکتا ہے جیسے میڈیا میں ہے کہ کسی ایک جگہ پانی بہت بڑا ایشو ہوگا لیکن کہیں اور اسکول بڑا ایشو ہوگا، اس سے ہٹ کر کہیں روڈ کی زیادہ ضرورت ہوگی، اس سے ہٹ کر کچھ لوگ کھیل کی طرف جاتے ہیں، کہیں اور ٹورزم کا ہے، کہیں اور سوشو اکنامک اپلفٹ کا ہے، کہیں پہ زراعت کا زیادہ ہے.
تو آپ صرف ایک پالیسی نہیں بنا سکتے کہ جی ہم پورے 5 سال بس ایک پالیسی پہ چلیں گے اور باقی چیزوں پہ توجہ نہیں دیں گے. ہم ہر چیز کی طرف پالیسی بناتے ہیں اور یہی ایک حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اس نے اپنے گورنمنٹ کے اندر ہر سیکٹر کو اٹھانا ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں یہ سب ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. ان کے کام، ان کی پالیسیز، ان کے طریقہ کار ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، جس کا فائدہ ہمارے معاشرے کے ہر انسان کو جا کے ملتا ہے. تو میں امید رکھوں گا آپ بھی دعا گو رہیے گا انشاءاللہ یہ آنے والے بجٹ کے لیے. ہم کوشش ہے کہ ہم نے ایک عوام دوست، ایک عوامی بجٹ اور ایک ایسا بجٹ جو لوگوں کی فلاح، بہبود، آبادی، روزگار، ان سب چیزوں کے لیے کام آئے، اور سوسائٹی کے ہر انسان، ہر طبقے اور ہر ضرورت کے حوالے سے ہم نے اس پہ کام کیا ہے. پچھلے 2 سالوں سے بھی کر رہے ہیں، لیکن اس سال جو چیزیں ہم پچھلے سال ہم سے کچھ اگر رہ گئی ہوں، اس میں ہم اس کو مزید کر رہے ہیں، اور گنجائش اور بھی بن سکتی ہے، آنے والے سال میں بھی بن سکتی ہے، اگلے سال کے بجٹ میں بھی بن سکتی ہے. تو میں انشاءاللہ امید کروں گا کہ ان 18 تاریخ کو انشاءاللہ جب ہم بجٹ پیش کریں گے، آپ لوگ اس کا جائزہ لیں، آپ لوگ اس کو پڑھیں، آپ لوگ اس کے مین فیچرز دیکھیں، اس میں کیا آیا ہے، کیا پالیسیز مرتب ہوئی ہیں، کیا کیا نئے چیزوں کو ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے جو ہمارے سوسائٹی میں کس کو مدد دے رہی ہیں، کس سیکٹر کو دیں گی، کس کو نہیں دیں گی. جہاں کمی بیشی ہے اس کو بھی ہم سے شیئر کریں، تاکہ ہم کوشش کریں کہ اس کمی بیشی کو بھی وقت کے ساتھ یا ایسی بجٹ کے اندر ہم حل کر سکیں. ہماری دیکھیں پوری کوشش ہے کہ ہم بلوچستان کے لیے جتنا کر سکتے ہیں، اور یہ احسان کسی کا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے. ہم بحیثیت ایک چیف منسٹر، بحیثیت ایک MP، بحیثیت ایک سیاستدان، بحیثیت ایک پارٹی کے سربراہ، بحیثیت ایک بلوچستانی یہاں کا رہنے والا، یہ ہم پہ فرض ہے، یہ ہمارا صوبہ ہے، اس کی مٹی ہماری ہے، اور اس کی ذمہ داریاں ہم نے پوری کرنی ہے. اور میں دوسروں پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی تنقید کرنا چاہتا ہوں. ہر انسان کی اپنی ایک سیاسی سوچ ہے، اور وہ اپنی سیاسی سوچ کے تحت اپنی ایک پالیسی انہوں نے رکھی اور بلوچستان کے لیے کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں اور ہماری پارٹی یہ محسوس کرتی ہے کہ بلوچستان کی سب سے بڑی ضرورت اس کی ترقی ہے، اس کی پسماندگی ہے، اس کی بے روزگاری ہے، اس کی تعلیم ہے، اس کا فیوچر ہے، اور اس کے لیے صحت ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں مجموعہ طور پہ کسی ایک سوسائٹی میں آ جائیں گی، ہم قدرتی طور پہ اور ان سہولت کے بعد خود اس سوسائٹی کے اندر ہر قسم کی پروگریس کو دیکھنے میں آئے گی. لیکن اگر آپ کی سوسائٹی میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، پھر آپ کی سوسائٹی کے اندر وہ ساری چیزیں آ جائیں گی جو کسی ایک اچھے معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے محرومیت. اس محرومیت کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہ پچھلے 3 سال سے اپنی پوری پالیسی بنائی بھی ہے کہ ہم بلوچستان کو خوشحال بنائیں، ترقی یافتہ بنائیں. یہاں صحت، تعلیم، روڈ، انفراسٹرکچر، روزگار، زراعت، لائف سٹاک، لوگوں کا آنا، انویسٹ کرنا، ایک عام زندگی کے لیے اپنے لیے ایک اچھی سی سہولت لینا، اپنا کاروبار چلانا، اور آگے جا کے تعلیم میں آگے جانا، یونیورسٹیوں کا قیام، کالجز کا قیام، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو ہم پلان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کا جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے، اور پھر صوبوں کا بجٹ ہے، اور پھر گورنمنٹ آف بلوچستان کا بجٹ ہے، یہ عوام کے لیے ایک سہولت لائے، عوام کے لیے ایک بہتری لائے، اور ہم سب اپنی محنت کریں اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے، اپنے صوبے کی بہتری کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.